اور میرا تو ویسے ان سے پہلے ملنے سے پہلے ہی بڑا بڑے بہت ہی اچھی جو میں بات کروں گا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جزاک اللہ. آپ کو سر خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو شکریہ بھی کہہ رہے ہیں. سر میں اپنی طرف سے بھی اور سارے ڈیف ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. سارے گورنمنٹ کی نوکریاں بھی ہر کوششیں کر چکے ہوئے ہیں لیکن کہیں بھی حتیٰ کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں رشوت بھی دینی پڑے تو جیسے بھی ہے قرضہ اٹھا کے بھی ہم رشوت دے لیں گے لیکن نوکری مل جائے. یہ اپنی نوکری کے سلسلے میں اتنے پریشان تھے لیکن ان کو نوکریاں کسی طریقے سے بھی نہیں ملتی. تو زیغم بھائی جو ہیں جب بھی ان کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں, شادیوں کا مسئلہ ہو, کوئی بیمار ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, تو جب ہم ان کو فون کرتے ہیں تو وہ فوراً جتنی جس کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کے وہ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم سارے زیغم بھائی صاحب کا کہ کیوں ہی مجھے پریشانی پتہ چلتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلا جو آتا ہے خیال وہ یہ ہوتا ہے کہ میں زیغم بھائی جان کو بتاتا ہوں تو فوراً جو ہے وہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ حل بھی ہو جاتا ہے. بہت زیادہ شکریہ. آپ جتنے ہمیں تحائف دیتے ہیں, جتنا ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ان ساری کوششوں کے لیے اشفاق صاحب آپ کو شکریہ بولنا چاہیے. 30 سال سے میں نے یہ صدارت سنبھالی ہوئی ہے, ڈیف ویلفیئر سوسائٹی چلایا ہوا ہوں اور اس حال میں چلایا ہوا ہوں کہ کبھی میں کرائے پہ کہیں بلڈنگ لی ہوئی ہے, کبھی کرائے پہ کہیں لی ہوئی ہے اور اس چیز پہ بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں لیکن پھر بھی الحمدللہ میں ان بچوں کے لیے جب کوشش کرنا چاہتا ہوں تو کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ بھی ہے کہ اگر کہیں گورنمنٹ سے تھوڑا سا کیا کروا کے کوئی پلاٹ یا کوئی بلڈنگ خالی پڑی ہو تو وہ اگر دے دی جائے تو اس میں سر یہ ہوگا کہ ہمیں پریشانی نہیں ہوگی, ہمارے سارے ساتھی وہیں جمع ہوں گے اور ہر سنڈے کو جب بچیاں اکٹھی ہوتی ہیں کبھی کوئی محلہ کیسا کوئی کیسا تو ہمیں بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے اور محتاط رہنا پڑتا ہے. اگر ہماری اپنی بلڈنگ ہو تو ایسی پریشانیاں ہمیں نہیں اٹھانی پڑیں گی. پھر ہر اتوار کو جب بچیاں یہاں آتی ہیں ان کے لیے گاڑی کے بہت زیادہ مسئلے ہیں کہ والدین چھوڑنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں, کبھی کرائے کی وجہ سے, کبھی ٹائم کی وجہ سے. پھر کبھی والدین کہتے ہیں کہ بولنے والوں کو تو ادھر چھوڑ گیا, آپ ڈیف کو کہاں چھوڑ گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی میں رکشے اور گاڑیوں کا جو ارینج کرتا ہوں کرائے پہ وہ بھی تھوڑے تھوڑے سارے ادھر ادھر سے جمع کر کے اور کچھ ہمارے جو ہیں اس طرح سے جو ہے وہ سارے چارجز پورے ہو رہے ہیں. اور کھانے کا جو ہے وہ بھی بچیاں جو ہیں 20-30 جو ہیں وہ اپنے طور پہ اکٹھے کر کے کھانا بنا لیتی ہیں لیکن ہو رہا پھر بھی ان کو سکھانے کے لیے میں کوششیں ان کو کرتا رہوں گا. تو باقی جو ہے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں جو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹے مسئلے میں سنبھالے, بڑے جو ہیں وہ ساری جو ہے زیغم بھائی سے وہ ہمارے ہوتے ہیں رابطے. ابھی حال میں 2 ڈیف بچیاں ہیں جن کے گلے کا مسئلہ ہے, ان کے گلے بہت زیادہ ایسے بڑھ چکے ہوئے ہیں اور ان کے والدین بہت پریشان ہیں, وہ بچیاں بہت زیادہ بیمار ہیں. اس وقت وہ آئی بھی ہیں آپ سے ملاقات کے لیے تو ان کے آپریشن کی بھی ذمہ داری زیغم بھائی جان نے اٹھا لی ہوئی ہے اور اب والدین ان کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جب ٹائم دیں گے تو ان کی یہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. تو باقی یہاں کالج ہے اور کالج کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور سال کے بعد لاہور جا کے پیپر دلواتا ہوں, کبھی فیصلہ آباد دلواتا ہوں اور والدین جو ہیں ہر ماہ ان کے جو ہیں 2,000 3,000 ان کے خرچے ہو جاتے ہیں. 2,000 سر یا ایک بچے کی فیس ہے اور باقی 1,000-1,500 ان کے کرائے بن جاتے ہیں اور یہ بچے جو ہیں کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو 11ویں 12ویں کے ان کے لیے سر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک بلڈنگ ہماری اپنی ہو تو کم از کم جو 11ویں 12ویں کے بچے ہیں گورنمنٹ اگر کالج نہیں بنوا رہی تو یہ ہوگا کہ ان کو یہ جو بلڈنگ کا کرایہ ہر مہینے کا ہمیں دینا ہوتا ہے کم از کم یہ نہیں ہوگا. ان کو اگر منتھلی 2,000 روپے کر رہے ہیں تو پھر ان کو 1,000 ہوگا کیونکہ ٹیچر کی جو ہے وہ پے دیں گے. یا پھر اگر یہ ہے کہ سر سے گزارش ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ ٹیچر ارینج کر دی جائے اور ان کے پے کا انتظام ہو جائے, بلڈنگ کا جو ہے رینٹ جو ہے اس کے لیے سر تیار ہیں کہ اگر ہو جائے تو یہ کالج کا مسئلہ بھی جو ہے سر یہ بھی والدین کی پریشانی کو دور ہو جائے. بہرحال
بہت زیادہ دعائیں ہیں، اور اس وقت جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ سر کے لیے دعائیں ہیں، اور پر امید ہوں کہ ان بچوں کے مسائل آج بھی حل ہوں گے۔ باقی سر کہتے ہیں کہ مسئلے پریشانیاں ڈھیر ساری ہیں، اگر میں بتاؤں تو وہ تو پھر ان ڈیف لوگوں کے بہت زیادہ ہی مسائل ہیں۔ ایک گاڑی جو ہے سر، اگر گاڑی کے لیے جو ہے وہ مسئلے ہیں بہت زیادہ، بھی بچوں کو یہاں لانا ہوتا ہے روزانہ کالج کے لیے بھی، اور سنڈے کی جو وقت آتے سر بچیاں آتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر جو رینٹ پہ رکشے اور یہ مشکلیں جو ہیں بہت ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھی ایک گاڑی کا انتظام ہو جائے، یا کوئی بلڈنگ یا کوئی پلاٹ، کس طرح سے یہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، تو ان چیزوں کو ہم لے کے چل سکتے ہیں کہ بچوں کو 11ویں 12ویں یا ان کو جو ہنر سکھانے ہم نے بچیاں ایوننگ میں آئیں، بچے صبح میں آئیں، سارا کام جو ہمارا ویسے طریقے سے چل سکتا ہے۔ جو بھی ہمارے ایم پی اے یا ایم این اے آتے ہیں ہم ان کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، تو وہ بات کی جو ہے وہ آج تک کسی نے کوئی سنی نہیں، ہماری کوئی بات پوری نہیں ہوئی۔ جی سر میں یاد کروں جی احمد سے بہت زیادہ میں مشہور ہوں، میرے سارے ڈیف ساتھی، اور میں آپ کو بہار میرے اشفاق گجر صاحب سے بہت پرانی دوستی ہے۔ اشفاق گجر دل کا اتنا اچھا آدمی کہ میں کہتا ہوں اشفاق گجر پاکستان کا وزیر اعظم اگر ایسا آدمی ہو، میں غریبوں کے مسئلے آتے ہیں۔ اشفاق گجر کے بیوی اور بچے اتنی دور ہیں، میری بات ہوتی ہے یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، فیملی کو چھوڑ کر ان سارے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے، اور میں آپ کو بتاؤں اشفاق گجر نے اتنے سال سے کبھی ایک دفعہ بھی اپنا مسئلہ، اپنی بیوی، اپنے گھر کا، بچوں کا مجھے کبھی نہیں کہا، اپنا مسئلہ کبھی نہیں بتایا۔ لوگوں کو اپنا بھائی اور بچہ سمجھتے ہیں، ہمیشہ مجھے فون کر کے آپ کے مسئلے بتاتے ہیں۔ ایسے آدمی کو پاکستان کا وزیر اعظم، اب یہ ہے 4 5 6 باتیں انہوں نے ابھی کی۔ تو اشفاق گجر سرگودا میں ان کی ایسوسیشن یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بچیاں، لڑکیاں اور یہ لڑکے اس کی درخواستیں ہیں۔ اس کے بعد پہلے جو درخواستیں یہ اکٹھی کریں گے وہ یہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ جی یہ کیا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے، پھر یہ ایک بات کرو، ایسے کرو، تم ایسے نہیں کرو، یہ کرو، 25,000 50 کتنا لگانا ہے، ان کا تجربہ ان کا، جیسے آپ اپنے گھر میں کچھ زیادہ پتہ کام میں کیسا کرنا ہے ان کو زیادہ پتہ ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہاں یہ قرضہ اس کو دے، تو شروع میں زیادہ پیسے نہیں تو میں بھی 10 یہ اشفاق گجر کے ساتھ شروع ریحان صاحب بعد میں یہ دیکھیں ٹھیک ابھی اس کے بعد پھر فیصل آباد، پھر یہ ناراض ہے یہ بولا پہلے اسلام آباد میں نے کہا پہلے وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کو بتاؤں اس لیے صاحب کی طرف سے تو ہمارے یہ بھائی جو ہے نا، یہ بھائی یہ ان کا پورا ایک طریقہ کار کریں گے، یہ آپ سے ملاقات کریں گے، آپ کے گھر والوں سے ملاقات کریں گے،
آپ کے جہاں پہ آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات کریں گے، ان سے کچھ سوالات کریں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیا یہ فیزیبل ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات کریں گے آپ سے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا، یہ سوالات ہر بندے سے کیے جاتے ہیں، ہر طریقہ کار ہے نا، ہر بندے سے کیے جاتے ہیں. اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کی مدد کے لیے ہی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ ہاں یہ آپ سے مدد کرتے ہیں. تو یہ اور بڑا ایزی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی آپ کو کوئی شرائط نہیں ہوگی، کوئی زیور، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی صرف بندوں کی ضمانت بھی دیے جاتے ہیں. تو اب آپ کے ساتھ چل کے نا ہم نے آپ کے ساتھ چل کے تو اور بڑھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب ہمارے یہ جو دوست ہیں ان کی یہاں پہ برانچیں ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے، مجھے بتایا بھی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں دیکھا بھی ہے. تو یہ ان کی یہاں برانچیں ہیں. اب یہ آپ سے رابطہ کریں گے، یہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ اور آپ ان کے بھائی بہنیں ہیں ساری. یہ ہمارے بھی ادارے میں بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے بات کی تھی اس طرح سے ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اب کوئی سوال تو میرا خیال ہے تو پوچھ لیں گے. ہاں دعاؤں میں تو ہمیں ضرور یاد رکھنا، ہمیں دعائیں چاہیے آپ کی. تو کوئی سوال ہو ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے ڈیٹیل میں پوچھیں، کوئی چیز ابھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ان سے پوچھ لیں گے، بعد میں بھی پوچھ لیے گا. نمبر 1 اس کام کے لیے مجھے معلوم یہ شروع اس کے بعد ابھی کیسے کراچی لاہور میں بات کیا، میری وائف ڈاکٹر سے بات کیا، گنگا رام ان کا ٹھیک ہے ناؤ. ابھی میں نے بات کیا ڈاکٹر مختوم عابد ادھر کا ہے خوشاب کا مختوم، وہ آئے گا، ابھی آئے گا، وہ دیکھے گا کہ ادھر ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا پھر لاہور کیسے مجھے پتہ لگا. جو میں آپ کے لیے کریں، جو یہ آپ کے لیے کریں، جو یہ آپ کے لیے کریں قبر میں وہ عمل ہے کہ اللہ کو پسند ہے. اپنے لیے اپنی ٹیبل پہ جتنا کھاؤ اس کا کیا تم نے پتا غریب کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا کچھ پھر اللہ. یہ سب لوگ جو ہے ہم لوگ جیسے یہ آیا 2 دن یہ دلی سے آیا دیکھنے کے لیے، یہ تو 24 گھنٹے ہی یہ سب ہمارے اعمال ہیں. آپ کا احسان ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ بولا میں دیکھوں گا، اس کو دیکھوں گا ابھی کیسا ہے اللہ. تو میں ابھی ڈاکٹر صاحب اب آپ اپنا بتائیے کہ
आपकी बच्चियाँ हैं, कैसे बच्चियों को मैं चेक करूँगा उसके बाद देखूँगा तो यहाँ पे इलाज हो सकता है, फिर यहाँ तक करेंगे, नहीं तो फिर अच्छा हॉस्पिटल में लाहौर या फैसलाबाद। कहाँ की कौन है, आपका क्लिनिक चलता है कहाँ? मैं डॉक्टर आबिद अली मखदूम हूँ, सर्जन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर आबिद अली मखदूम, सर्जन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोराबाद। और कुछ अर्से बाद मैं BHP हॉस्पिटल से गोदा में आने वाला हूँ। ये है कि जो प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में। ये हुकूमत की ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है, लोन देती है, सब किसको देती है? हेयरिंग पीपल्स को। डेथ तो कभी नहीं हुआ है। ऐसा प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, उसमें कहा गया आर्टिकल 27 में सपोर्ट करने के लिए कहा गया कि बिजनेस सपोर्ट करें पर्सन विद डिसेबिलिटी को। लेकिन जो हेयरिंग पीपल्स है, चाहे वो ब्लाइंड हो, व्हीलचेयर पे हो, वो बात कर लेते हैं, ठीक, लेकिन डेफ जो बात नहीं कर सकते हैं। एक तरह से गैप है, ब्रिज नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन साहब है, एक तरह से इन्होंने ब्रिज का काम किया है, ठीक। ये डेफ के साथ इनका ताल्लुक है और बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है, तो इन्होंने एक ताल्लुक बनाया है, ठीक। इसके लिए थैंक यू इसका। दूसरी चीज़ ये आपको पहला मौका मिला है, दिल से काम करें, मेहनत से काम करें, तो आपको आगे और मौके मिल सकते हैं। तीसरी चीज ये है, बहुत फाउंडेशन है और जिन साहब है और डॉक्टर साहब है, क्यों मेरा ये था कि जी मैं कराची आया, मैं रात उनके पास ठहरा, ये वादा था उनका सुबह मुझे लगता है कि उनकी वजह से काम है ये, मैंने कहा काम शाम तो हम भी बोल रहे हैं सुबह पढ़ाई कर रहे थे, यार मैं